Allah's divine wisdom. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کی جو کلاسز آپ لوگ لے رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی حرکات تک ختم ہو چکا ہے، یعنی کہ زبر زیر پیش تک آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ابھی تک ہم نے ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش پڑھا تھا کہ جو زبر ہوتا ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے اور پیش مڑی ہوئی شکل ہوتی ہے اور حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اب ہم پڑھیں گے زبر زیر پیش کی ہی بات ہوگی، لیکن بات دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی ہوگی، یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کیا کہتے ہیں۔ تختی ہم پڑھیں گے اب تنوین کی۔ تنوین، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب جس طرح سے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ حرکات کو پڑھنے کا بھی کچھ طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی حرکات کو درمیانہ پڑھنا ہے، کھینچ کے نہیں پڑھنا اور جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح سے ہر تختی میں میں آپ کو جب سوالات بتاؤں گی تو بتاؤں گی کہ اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ہم اس میں کچھ نیا جو سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اب جو ہم بات کریں گے تنوین کی کہ تنوین کسے کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ تنوین کو کیسے پڑھتا ہے؟ ابھی تک تو ہم نے ایک زبر کو پڑھنا سیکھا تھا، اب یہ دو زبر کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کو پڑھنے کے لیے بالکل مختلف طریقہ ہوگا۔ دو زبر کو ہم غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب غنّہ کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں تو ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں۔ میں اس کی ایگزامپل آپ کو دوں گی تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ غنّہ کسے کہتے ہیں۔ اب جیسے سب سے پہلے ہم نے پڑھا میم دو زبر من، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو من، یہ جو آواز آ رہی ہے نا کہ ہم ناک میں لے کے جا رہے ہیں، اسے ہم کہیں گے غنّہ کرنا، یعنی کہ من، بن، ون، تن، یہ جو کی آواز آ رہی ہے یہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا ہے، اسے کہتے ہیں ناک میں آواز چھپا کر پڑھنے کو غنّہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ دو چیزیں سیکھی ہم نے کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکھا کہ تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں، غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ہم یہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں کہ غنّہ کریں تو کتنا کریں، کتنی دیر تک مطلب غنّہ کرنا چاہیے۔ تو غنّے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی دیر میں آپ ایک الف بول لیں، یعنی کہ ایک بند اپنی فنگر کو کھول لیں، جتنی دیر میں نے آپ کو بتایا کہ الف ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، اس طرح سے ہمیں اس تختی میں پریکٹس کرنی ہے۔ یہ تو ہوگا اس تختی کے سوالات۔ اب ہم آتے ہیں اس کی سبق کی طرف۔ اچھا، پچھلی تختیوں میں آپ کو تعوض اور تسمیوں کو اسٹیپس کے ساتھ پڑھنا سکھا رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ اتنے دن میں آپ لوگوں نے تعوض اور تسمیہ پڑھنا سیکھ لیا ہوگا۔ اب یہاں کی تختی سے میں تعوض اور تسمیہ ایک ہی سانس میں پڑھنا شروع کروں گی، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیے گا، اور اگر کبھی لگے کہ آواز بیچ میں ٹوٹ رہی ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ انہی سٹیپس کو فالو کر کے پڑھ سکتے ہیں جب تک کہ آپ کو لگے کہ آپ کے اس کی ادائیگی میں کچھ کمی آ رہی ہے یا پورا پڑھنے میں آپ زیادہ کھینچ نہیں پا رہے، تو اتنا ضروری نہیں ہے، جب تک آپ سیکھنے کا ٹائم لے سکتے ہیں آپ اس میں لے لیں۔ میں شروع کرتی ہوں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تبارک و تعالی کی شیطان مردود سے۔ اب ہم پڑھیں گے تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تختی کا آغاز کریں گے۔ تختی ہے ہماری، اس کا نام ہے تنوین۔ تختی نمبر ہم پڑھ رہے ہیں 5۔ اب میں آپ کو اس کو حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھ کے بتاؤں گی کہ 2 زبر کو، 2 زیر کو اور 2 پیش کو ادا کیسے کرنا ہے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، من من من۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن۔ یہ جو بن کی آواز آ رہی ہے یہ کون سی آواز ہے؟ غنہ، غنہ کرنا، ٹھیک ہے۔ با 2 پیش بن، بن بن بن۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، ون ون ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن۔ اب ہم پڑھیں گے نرمی والا حرف سا۔ سا 2 زبر سن، سا 2 زیر سن، سا 2 پیش سن، سن سن سن۔ آگے ہم پڑھیں گے زال۔ اچھا پیچھے جو ابھی تک میں پڑھتی ہوئی آئی، آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ ان کے ساتھ جو الف لکھا ہوا آ رہا ہے یہ ہم نہیں پڑھ رہے، جیسے میم کے ساتھ، با کے ساتھ الف لکھا ہوا تھا ہم نے نہیں پڑھا تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جیسے زال کے ساتھ اگر آپ دیکھیں گے کہ یا بنا ہوا ہے یا کہیں الف بنا ہوا ہے تو ہم اس کا نام نہیں لیں گے۔ زال 2 زبر زن، زال 2 زیر زن، زال 2 پیش ون، ون ون ون۔ اسی طرح سے تیسرا نرمی والا حرف ہم دیکھیں گے جو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، موٹے حرفوں میں بھی اس کا شمار ہے، وا۔ وا 2 زبر ون، وا 2 زیر ون، وا 2 پیش ون، ون ون ون۔ یہاں تک اب میں نے آپ کو بتایا کہ تینوں نرمی والے حرف ایک ساتھ آ گئے آپ کے پاس، اور تینوں میں نے آپ کو تنوین کے ساتھ پڑھتے ہوئے، غنّے کے ساتھ پڑھتے ہوئے بتائے۔ اب جو آگے آنے والے حرف ہوں گے وہ ہوں گے سختی والے حرف، جن میں ہمیں سختی کرنی ہے۔ سختی والے حرف کا دوسرا نام ہوتا ہے، یا تو ہم اسے کہتے ہیں سختی والے حرف یا پھر سیٹی والے حرف۔ تو اب ہم شروع کریں گے سختی والے حرف۔ یہ بار بار میں آپ کو اس لیے ریپیٹ کرواتی ہوں تاکہ یہ آپ کا ریویژن بھی ہو جائے، اور جب میں نے آپ کو پہلی تختی پڑھائی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا جتنی زیادہ مہارت آپ کی پہلی تختی میں ہوگی تو اتنی ہی آپ کے قواعد، آپ کے مخارج اور آپ کی تمام تر تجوید عمدہ ہوتی چلی جائے گی۔ جب بھی ریویژن کرنے بیٹھیں، اپنا قاعدہ پڑھنے بیٹھیں، شروع آپ اپنی تختی نمبر 1 ضرور پڑھیں، چاہے آپ تختی نمبر 2 آپ کو لگتی ہے کہ بہت اچھی طریقے سے آپ کو آتی ہے، آپ کو حرف کی پہچان ہے، اس سے آگے بھی آپ کو آتے ہیں، لیکن آپ نے تختی نمبر 1 کو جب تک بھی آپ سیکھ رہے ہیں بہت پرسکون طریقے سے پورا ریویژن کرنا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے سختی والے حرف کی طرف۔ زا 2 زبر زن، زا 2 زیر زن، زا 2 پیش زن، زن زن زن۔ سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سن، سین 2 پیش سن، سن سن سن۔ اب صاد کی آواز سین جیسی نہیں لگنی چاہیے، صاد موٹا پڑا جائے گا۔ اس کا فرق آپ کو اپنی حرف کی ادائیگی میں وضاحت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا کہ آپ سین نہیں پڑھ رہے، صاد پڑھ رہے، واضح ہونا چاہیے۔
صاد دو زبر صن، یعنی کہ یہ صاد بھی موٹا حرف ہے. صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، صن صن صن. آج کے سبق میں ہم اس کو یہیں اختتام کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں اس کی پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں مزید حروفات و مفردات کے ساتھ ہم تنوین کو پڑھنا سیکھیں گے. بہت بہت شکریہ اس راہ میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Allah's divine wisdom.